امام علی علیہ السلام کے کیا خلفائے راشدین کے ساتھ کوئی اختلافات تھے ان کے ادوار کے اندر، کہ جس طرح بعد میں یہ نظر آتا ہو کہ امام علی نے اپنے سے پہلے خلفاء کے فیصلوں سے اختلاف کیا، کیونکہ جب منصب خلافت کے اوپر جناب عثمان اور امام علی کے درمیان میں انتخاب کا وقت تھا، تو امام علی نے انکار کیا تھا کہ میں سنت ابوبکر اور عمر وغیرہ کو میں نہیں جانتا، سنت محمد کی بارے میں۔ تو اس بارے میں دیکھیں، جو امام علی نے یہ بات کی تھی وہ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہم حضرت ابوبکر عمر کو منصوص من اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور یاد رکھیے گا اہل سنت کا جو منہج ہے نا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول جو ہے وہ رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے، بلکہ اجماع صحابہ کے اوپر ہے۔ مسلح پہ کھڑا کرنے کے رزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لیے نا۔ مسلح کا اگر رزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابوبکر کو نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹنٹ تھی، ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے، رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، رو پڑیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، ابوبکر نہیں نماز۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے، تم یوسف والیاں ہو۔ اب دیکھیں، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی، تم میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو، تو حضرت ابوبکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اچھا، اتنا کریٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، تو اما عائشہ کو تو بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ میرا باپ جو ہے خلیفۃ الرسول ہے۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، ایک بندہ آگے اما عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوبکر کو بناتے اگر بناتے۔ تو ادھر تو کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث بات کر رہے ہیں مسلح پہ کھڑا کیا ہے، اور جس کو کہہ کے مسلح پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا۔ ماموں پارٹی تو چوتھے ملے کی تو گل سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے اڈاپٹ کیے وہ 2+2=4 ہے، بالکل واضح چیز ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی ان کے لیے وصیت فرمائی تھی خلافت کے کانٹیکسٹ میں۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی الاسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، انہوں نے تو کسی کے لیے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں فرمائی۔ اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا، وہ کہتی کہ میرے باپ کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم بعد میں کرالری نکالتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک وصیت لکھ دوں، کوئی ڈیمانڈ کرنے والا ڈیمانڈ کرے۔ یہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں نا، حضرت عائشہ نے یہ رزلٹ نہیں کبھی نکالے۔ اگر اما عائشہ نے اپنی حدیثوں سے وہ رزلٹ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے ہوئے تو سرکار آپ کی اجتہادات ہیں۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منہج ہے وہ حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں، نہ کہ نبی علیہ السلام کے بنانے پہ۔ نبی علیہ السلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، کہ وہ قیامت تک کے لیے۔ بلکہ وہ ریحان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا نا، وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی، ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اترا ہے قرآن کی شکل میں۔ اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے نا قیامت تک کے لیے، تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے، کیونکہ پلانٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا، تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے، جسے موت بھی نہ آئے، تو وہ تو صرف قرآن ہے۔ یہ خلیفۃ رسول تو یہ ہے۔ ہاں، پولیٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ اور وہ آگے معاملات چلے۔ اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف، تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں مانتے، بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اجتہاد ہی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا، کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی۔ جی بالکل، حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کی خلافت پہ اجماع امت ہے۔ جی اجماع امت ہے۔ جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ رہا، اجماع امت ہو گیا۔ اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کے لیے تو بالکل نہیں ہوا، وہاں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، اجماع امت تو ہو گیا۔ اب بعد کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا۔
یعنی اگر مولا علی علیہ السلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چیپٹر کلوز کر چکے ہیں, وہ چیپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ جدھر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا, تو سرکار آج تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منہج کے اوپر ہے. ہم نے کلوز کر دیا کیا؟ حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو بلایا گیا, حضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹھے ہوئے تھے, حضرت معاویہ نکلے, کہا مجھے بخش دیا گیا, حضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا. تو یہ کہانی ہے غزالی کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کا کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں طے ہو چکی, آج صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو طے نہیں ہوئے, آپ ان کو ڈسکس کریں. جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز طے ہو چکی ہے, اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا, تو سرکار آپ امت کا مفاد کیوں بولے ہوئے ہیں؟ مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو امت کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنائے ہوئے جو مولا علی نے اپنایا ہوا ہے, اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ منصوص من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا. یعنی مولا علی کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اگر میں منصوص من اللہ ہوں نا, سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, میں تو 1,24,000 صحابہ ہوں, میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منصوص من اللہ اگر ہوں تو میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے. آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے, ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا, حضرت ابو بکر بائیں جانب تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھئی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ادھر. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے حق پہ کسی. تو اب دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھ ہے, حضرت علی کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے. باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے الٹیمیٹلی وہ کلوز ہو گئے. اور بالکل اس سے اگلی بات, جنگ جمل صفین نہروان کی پیش گوئیاں نبی الاسلام نے کی ہیں نا, وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی نا, تو انہوں نے چوتھا ہی بننا تھا, پہلے دور میں نہیں ہونا تھا. اور وہ 3 خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ. اس چیپٹر کو آج کی ڈیٹ میں کلوز ہی سمجھنا چاہیے. اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا, ایسی باتوں کو, اس میں اپنی ضرب تقسیم میں بھی لگاتا ہوں, لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نالج اجازت دیتا ہے. میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا, میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. منصوص من اللہ نہ ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عثمان کو, نہ حضرت علی کو. دیکھیں مسلم میں حدیث ہے, ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر اور عمر گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد, کہ بھی حضور بھی جایا کرتے تھے, ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے. بڑھیا تھی, گئے تو وہ رو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے, رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں بہتر جگہ کے اوپر ہے. لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی, حضرت عمر کا تو دماغ ہی وہاں نہیں گیا. انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی, مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے. اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نہیں کرنا ہوگا, غلط یا صحیح. اب اللہ وحی کے ذریعے میں گائیڈ نہیں کرے گا. اب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر و عمر بھی رو پڑے. دیکھیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے نا. اچھا اب یہ تو مسلم میں نا, میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالے جو حضور کی میت میں انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہے, ہاں آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم ہے, تو بات ہی ختم ہوگی. آپ ختم نبوت کو, لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, میں ختم نبوت کو اپنی ٹرو اسپرٹ میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے. ہاں وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یا پھر ایمانداری کریں, اسے نبی ڈکلیئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی ایمانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈکلیئر کیا ہے تو پھر ہمیں موقع ملا کہ ہاں یہ تو چک کے باہر سٹیے. انہوں نے چک کے باہر اس واسطے نہیں سٹ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے ہوندے نے لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے, لیکن اب میں نے تو کہہ دیا چیک کر لو, بات وہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے, لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا. ادروائز اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجول چھوڑ دیں گے, عقیدہ توحید بھی سینسٹیو ہے, عقیدہ ختم نبوت بھی سینسٹیو ہے. یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ختم نبوت کدھر گئی؟ پھر تو پھر قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے, پھر تو بے شمار موجود ہے. یہ ایک طرف آپ کشف کو مانے ہوئے ہیں, دوسری طرف قاسم نوتوی کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے ہیں. بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے.
تو میں تو بڑا ہارڈ لائنر ہوں جس طرح توحید کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقیدہ توحید کو. الحمدللہ.